کھانے کے بعد میز پر ایک ہلکی سی سکون بھری خاموشی چھا گئی تھی. پھر سب ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے اور چائے کا سلسلہ شروع ہوا. چائے کے کپ آہستہ آہستہ اٹھائے جا رہے تھے اور باتوں کا سلسلہ بھی نرمی سے چل رہا تھا. اسی دوران رشید صاحب نے سلیم صاحب کی طرف دیکھ کر قدرے سنجیدگی سے کہا، کیوں نہ ہم شادی کی مناسب سی تاریخ فائنل کر لیں؟ یہ جملہ فضا میں گونجتے ہی ایک لمحے کے لیے ماحول جیسے ٹھہر سا گیا. زیان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپ تھوڑا سا رکا مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا. اس کے چہرے پر کوئی واضح تبدیلی نہیں آئی، بس ایک مصنوعی سا سکون برقرار رہا، مگر اندر کہیں ایک ہلکی سی ہلچل ضرور اٹھی تھی. جی بالکل، یہ تو بہت اچھا خیال ہے. سلیم صاحب نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا. چند لمحوں کی بات چیت کے بعد تاریخ طے ہو گئی. مہینے کے آخر کی اتنی جلدی؟ زہرا نے حیرت سے کہا. امی، شاپنگ کیسے ہوگی پھر؟ یہ سنتے ہی زہرا اور ہنا ایک ساتھ چونک پڑی اور چلانے والے انداز میں کہا. ہنا بھی فوراً بولی، اور تیاری؟ اتنے سارے کام، ہم تو رہ جائیں گے. پورا گھر ایک دم ہلکی سی ہنسی اور شور سے بھر گیا. تم دونوں کو تو بس شاپنگ کی ہی یاد رہتی ہے، باقی سب خود ہو جائے گا کیا؟ علی نے فوراً مسکراتے ہوئے بولا. آپ کو کیا پتا لڑکیوں کی تیاری کتنی ہوتی ہے؟ زہرا نے آنکھیں گھما کر جواب دیا. ہاں آپ تو بس آسانی سے بول دیتے ہیں. ہنا نے بھی فوراً اس کی بات پکڑ لی. میں تو کہہ رہا ہوں میں مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں، بس شاپنگ بیگ اٹھانے تک. علی نے ہنستے ہوئے کندھے اچکا دیے. اس بات پر سب ہنس پڑے مگر اس ہنسی کے شور میں زیان اب بھی خاموش تھا. اس نے صرف ایک بار آیت کی طرف دیکھا، وہ بھی کسی بات پر مسکرا رہی تھی. زیان نے فوراً نظریں ہٹا لی. اس کے چہرے پر وہی معمول کی سنجیدگی تھی مگر اندر کہیں کچھ اور ہی چل رہا تھا. ایک خاموش سی بے چینی جس کا نام وہ خود بھی واضح طور پر نہیں جاننا چاہتا تھا. محفل پھر سے باتوں اور ہنسی میں ڈوب گئی، لیکن اب ہر کوئی آنے والے کی تیاریوں، شاپنگ اور انتظامات میں مصروف باتیں کر رہا تھا اور وقت خاموشی سے ایک نئے مرحلے کی طرف بڑھ رہا تھا. اگلے ہی دن سے شادی کی تیاریاں باقاعدہ طور پر شروع ہو گئیں. گھر کا ماحول یکسر بدل چکا تھا. ہر کمرہ جیسے ایک چھوٹی سی دکان کا منظر پیش کر رہا تھا. کہیں رنگ برنگے کپڑے بکھرے تھے، کہیں جویلری کے ڈبے کھلے پڑے تھے اور کہیں شاپنگ بیگز کا ڈھیر لگا ہوا تھا. ہر طرف ایک ہلچل، ایک مصروفیت اور ایک عجیب سی خوشگوار بے ترتیبی تھی. زہرا اپنے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی ایک لباس ہاتھ میں تھامے ہوئے تھی. اس کی آنکھوں میں چمک تھی. امی، یہ والا ڈریس دیکھیں، مہندی کے لیے پرفیکٹ ہوگا نا؟ شبنم بیگم نے ایک نظر اس لباس پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے بولی. ہاں، بہت خوبصورت ہے، بالکل پرفیکٹ رہے گا. پھر انہوں نے ہلکی سی سنجیدگی سے کہا، مگر مجھے تو آیت کی فکر ہو رہی ہے. بہن کی شادی ہے، اس کے کپڑوں کا بھی خیال رکھو. امی، وہ خود چوز کر لیں گی، انہیں سب پتا ہے. زہرا نے بے فکری سے جواب دیا. شبنم بیگم نے سر ہلایا مگر ماں کی فکر ان کے چہرے سے عیاں تھی. ادھر آیت اپنے کمرے میں بیٹھی تھی. اس کے سامنے بیڈ پر مختلف رنگوں کے کپڑے پھیلے ہوئے تھے. کچھ بھاری جوڑے، کچھ ہلکے رنگ، کچھ نفیس کڑھائی والے، کچھ سادہ مگر خوبصورت. مگر وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے بھی جیسے کہیں اور کھوئی ہوئی تھی. اس کی نظریں کپڑوں پر تھیں مگر سوچے کہیں دور. وہ خاموش بیٹھی تھی. تبھی زہرا کمرے میں داخل ہوئی اور اسے اس حالت میں دیکھ کر رک گئی. کیا ہوا؟ اتنی خاموش کیوں ہوں؟ آیت نے ہلکا سا سر اٹھایا. ایک مدھم سی مسکراہٹ لبوں پر آئی اور وہ آہستہ سے بولی. بس یقین نہیں آ رہا کہ سب ہو رہا ہے. اس کی آواز میں خوشی بھی تھی اور ایک ہلکی سی انجانی گھبراہٹ بھی. کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ زہرا اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی. آیت نے نظریں دوبارہ کپڑوں پر ڈال دیں. پتہ نہیں، بس بہت عجیب فیلنگ ہو رہی ہے. کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی. شبنم بیگم نے رفت بیگم کی فیملی کو چائے پر بلایا، اس لیے گھر میں آج غیر معمولی سی رونق تھی. ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے تھے. ہنسی مذاق، چائے کی خوشبو اور ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں. سلیم صاحب صوفے پر بیٹھے حمزہ سے باتیں کر رہے تھے. تو بیٹا، کام کیسا چل رہا ہے آج کل؟ جی الحمدللہ، سب ٹھیک ہے، حمزہ نے ادب سے جواب دیا. شبنم بیگم مسکراتے ہوئے بولی. ہماری آیت تو بہت تعریف کرتی ہے تمہاری. حمزہ نے ہلکا سا سر جھکا کر مسکرا دیا. وہ خود بہت اچھی ہے. کمرے میں ہلکی سی شرارتی ہنسی گونجی. دیکھا، ابھی سے سائڈ لے رہے ہیں. زہرا نے آہستہ سے علی کو کوہنی مارتے کہا.
ادھر کچن میں آیت چائے بنا رہی تھی. اس کے ہاتھ مصروف تھے مگر چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ اور مسکراہٹ ساتھ ساتھ تھی. کیا ہو گیا ہے مجھے؟ وہ خود سے بڑبڑائی. اسی وقت کچن کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. آیت نے چونک کر پیچھے دیکھا. حمزہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا. آنکھوں میں وہی مانوس سی شرارت. اتنی مصروف، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سب باہر بیٹھے ہیں. آیت نے فوراً نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی. ہاں مگر وہاں سب ہیں. وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا. یہاں صرف تم ہو. آیت کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا. حمزہ ہلکا سا مسکرایا. تو کیا ہو جائے گا؟ شادی ہونے والی ہے ہماری اور ہم کزنز بھی ہیں. پھر بھی وہ کپ میں چائے ڈالنے لگی تاکہ خود کو سنبھال سکے. تم نروس ہو؟ حمزہ نے کپ اٹھایا مگر اس کی نظریں آیت پر ہی تھیں. نہیں تو، اس نے فوراً جواب دیا. جھوٹ. وہ ہنسا. تمہاری آنکھیں سب بتا رہی ہیں. آیت نے اسے گھور کر دیکھا مگر پھر خود ہی مسکرا دی. تم بھی نا. ایک لمحے کے لیے دونوں خاموش ہو گئے. چولہے کی آنچ، چائے کی خوشبو اور دل کی دھڑکنیں. ویسے تم اس رنگ میں اچھی لگ رہی ہو. حمزہ نے آہستہ سے کہا. آپ کو کب سے نوٹس کرنے کی عادت ہو گئی؟ آیت حیران ہو کر پوچھنے لگی. جب سے تم میری ہوئی ہو. اس کے الفاظ سادہ تھے مگر اثر گہرا تھا. آیت نے نظریں جھکا لیں. اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. چائے بنی یا ہم خود آ جائیں؟ باہر سے ہنا کی آواز آئی. دونوں چونک گئے. چلو ورنہ ریڑھ ہو جائے گی. حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا. آیت نے کپ اٹھائے مگر جاتے جاتے ایک لمحے کے لیے رکی. حمزہ؟ ہاں؟ حمزہ نے فوراً کہا. تھینک یو. کس لیے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا. بس ایسے ہی. حمزہ نے اسے دیکھا جیسے وہ اس لمحے کو یاد رکھنا چاہتا ہو. ہمیشہ کے لیے؟ ہمیشہ ایسے ہی رہنا. جاتے ہوئے کہنے لگی. شام کا وقت تھا. گھر کے ڈرائنگ روم میں سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ماحول بظاہر پرسکون مگر زیان کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی نمایاں تھی. وہ کچھ دیر سے خاموش بیٹھا تھا جیسے الفاظ سن رہا ہو. آخر کار اس نے آہستہ سے کہنا شروع کیا. آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. سب کی نظریں فوراً اس کی طرف اٹھ گئیں. ہاں بیٹا کہو، کیا بات ہے؟ رفعت بیگم نے نرمی سے کہا. زیان نے گہری سانس لی. حمزہ کی شادی کے فوراً بعد میں یورپ شفٹ ہو رہا ہوں. یہ الفاظ سنتے ہی کمرے میں جیسے خاموشی جم گئی. کیا؟ ہنا کے منہ سے بے اختیار نکلا. بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ حمزہ نے بھی حیرانگی سے زیان کی طرف دیکھا. نہیں بیٹا، ہم تمہاری یہ بات نہیں مان سکتے. رفعت بیگم کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا. انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا. ان کی آواز میں نرمی تھی مگر فیصلہ بھی ہم نے تمہاری یہ بات مان لی ہے کہ تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے. اس لیے ہم پہلے حمزہ کی شادی کر رہے ہیں. جب تم چاہو گے تمہاری بھی کر دیں گے. انہوں نے ایک لمحہ رک کر مزید کہا. لیکن اب تم یہ کہو کہ تم باہر شفٹ ہونا چاہتے ہو، ہم یہ بات نہیں مانیں گے. باہر کیوں شفٹ ہونا ہے؟ کوئی وجہ؟ رشید صاحب اب بھی بات میں شامل ہوئے تھے. بابا میں بزنس کو مزید بڑھانا چاہتا ہوں. زیان نے قدرے سوچ کر جواب دیا. لیکن بیٹا، پاکستان میں رہ کر بھی تو بزنس سنبھالا اور بڑھایا جا سکتا ہے. بیٹا، ہر چیز چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رشید صاحب سمجھانے والے انداز میں بولے. بھائی آپ واقعی جا رہے ہیں؟ ہنا نے بھی نرمی سے پوچھا. کمرے میں ہر کوئی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر زیان وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت بیٹھا تھا. میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس نے مختصر اور ٹھوس لہجے میں کہا. وہاں جا کر بزنس کو آگے بڑھاؤں گا اور یہی بہتر ہے. بہتر کس کے لیے؟ حمزہ نے آہستہ سے پوچھا. زیان نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لی. پھر کچھ نہ کہا. کمرے میں خاموشی پھیل گئی. ہر کوئی کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زیان کے لہجے کی ضد نے سب کے الفاظ روک دیے تھے. بیٹے ایسے فیصلے نہیں کرتے. گھر چھوڑ کر نہیں جاتے. رفعت بیگم کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی. امی میں گھر چھوڑ کر نہیں جا رہا. ملک چھوڑ کر تو جا رہے ہو نا؟ رفعت بیگم نے لاچارگی سے کہا. زیان نے ضدی انداز میں کہا. امی میں فیصلہ کر چکا ہوں، اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. آخر کار سب خاموش ہو گئے. کسی کے پاس مزید کہنے کو کچھ نہیں تھا. وہ جانتے تھے بیٹے کی ضد کے آگے اس سے کوئی بات اثر نہیں کرے گی. اس خاموشی میں ایک اور اداسی شامل ہو چکی تھی.
ایک ایسا احساس جیسے خوشیوں کے بیچ کہیں ایک دراڑ سی پڑ گئی ہو۔ آسمان ہلکے سنہری رنگ میں ڈوبا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ آیت چھت کی ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی، اس کے بال ہوا میں آہستہ آہستہ لہرا رہے تھے۔ تبھی اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور یہ مسکراہٹ کیوں ہے؟ حمزہ کی آواز میں ہلکی سی شرارت تھی۔ ایسے ہی، آیت نے نارمل سے انداز میں جواب دیا۔ ایسے ہی نہیں ہوتا، کچھ تو ہے۔ وہ ہنسا۔ بتاؤ، مجھے مس کر رہی تھی نا؟ نہیں تو، اس نے فوراً انکار کیا، مگر اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ جھوٹ، حمزہ نے نرم لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں تو مجھے مس کرتی ہو، کیونکہ میں بھی کرتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہوا تھوڑی تیز ہو گئی۔ حمزہ، آیت نے آہستہ آہستہ کہا۔ جی بولیں، حمزہ نے شریر انداز میں کہا۔ سب اتنا پرفیکٹ کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ تم ہو اس میں، حمزہ ہلکا سا مسکرایا۔ اگر کبھی، وہ رکی، اگر کبھی سب بدل گیا تو؟ آیت کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ نہیں بدلے گا۔ اس نے فوراً اس بار اس کی آواز میں یقین تھا۔ میں ہوں نا؟ آیت نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اس لمحے وہ اپنے اندر محفوظ کر رہی ہو۔ وعدہ کریں؟ پکا وعدہ۔ دونوں طرف خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی بھی باتوں سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن کچھ وعدے انسان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ادھورے رہ جاتے ہیں، اور ہر چیز ہر وقت پرفیکٹ نہیں رہتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرتے گئے۔ شاپنگ کی تیاریوں اور بھاگ دوڑ میں وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ گھر کا ہر فرد کسی نہ کسی کام میں مصروف تھا، اور ہر دن کے ساتھ شادی کی رونق مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اور ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور ڈھولکی کا دن بھی آ گیا۔ گھر کے ڈرائنگ روم کو ہی خوبصورتی سے سجا دیا گیا تھا۔ رنگ برنگی چادریں، گدے، کشن اور روشنیوں کی ہلکی سی چمک، ہر چیز میں ایک روایتی خوبصورتی جھلک رہی تھی۔ ڈھولک کی تھاک گونج رہی تھی، تالیاں بج رہی تھیں، اور عورتوں کی خوشی بھری آوازیں پورے گھر میں پھیل رہی تھیں۔ مہندی کی وہ خاص سی خوشبو فضا میں گھلی ہوئی تھی جو ہر شادی کی پہچان ہوتی ہے۔ رشتے دار بھی آ چکے تھے، اور ہر طرف ہنسی، چہل پہل اور رونق کا سما تھا۔ آیت کو درمیان میں بٹھا دیا گیا تھا، اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی جا رہی تھی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس لمحے کو محسوس بھی کر رہی ہو اور کہیں اندر سے تھوڑی سی گھبرا بھی رہی ہو۔ مہندی میں نام لکھوانا اور چھپانا مت بھولنا۔ ماہین اس کے قریب آئی اور اس کے کان میں آہستہ سے بولی۔ آیت کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا لی۔ ڈھولک کی آواز تیز ہوئی، تالیاں اور کہکے بھی بڑھ گئے۔ اس شور میں ایک نئی زندگی کے آغاز کی خوشی صاف سنائی دے رہی تھی۔ لیکن یہ خوشی کب تک ہوگی، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف زرد اور سبز رنگ کی سجاوٹ تھی۔ تازہ پھولوں کی خوشبو فضا میں بسی ہوئی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ ایسے گونج رہی تھی جیسے خوشی خود دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی ہو۔ اسی دوران باہر سے گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور بچوں نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہنے لگے، آ گئے آ گئے۔ اور زہرا اور ماہین ایک ساتھ خوشی سے دروازے کی طرف دوڑ پڑی۔ دروازے کے باہر ایک ایک کر کے گاڑیاں اندر آ رہی تھیں۔ سب کی نظریں بے اختیار اسی کی طرف اٹھ گئیں۔ سب سے آگے حمزہ تھا، ہلکے پیلے رنگ کے کرتے کے اوپر سفید شال اوڑھے، چہرے پر پراعتماد مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک۔ السلام علیکم۔ وہ سب اندر آتے ہی بلند آواز میں بولے۔ وعلیکم السلام۔ وہ سب اندر آتے ہی بلند آواز میں بولے۔ جواب میں خوشی بھرائی آوازیں ایک ساتھ گونج اٹھی۔ رفت بیگم آگے بڑھی اور شبنم بیگم کو گرم جوشی سے گلے لگایا۔ آج تو آپ کے گھر نے دل خوش کر دیا، آپ لوگوں نے آنے سے ہی رونق ہے، شبنم بیگم نے محبت سے جواب دیا۔ دونوں کے چہروں پر سچی خوشی جھلک رہی تھی۔ اسی دوران ڈھولکی کی آواز اور تیز ہو گئی۔ چلو بھائی، آج کوئی نہیں بچے گا، خالہ نسرین نے ہنستے ہوئے اعلان کیا۔ محفل میں ایک نیا جوش آ گیا۔ زہرا اور علی فوراً بیچ میں آ گئے۔ ہم تو پہلے ہی تیار ہیں، زہرا نے شرارتی انداز میں کہا۔
बस इशारा चाहिए। फिर देखें, अली ने भी फौरन साथ दिया। सब हंस पड़े, तालियां, कहके और ढोल की थाप एक साथ मिलकर एक ऐसा मंजर बना रहे थे जैसे खुशी ने खुद इस घर में बसेरा कर लिया हो। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, हर आंख चमक रही थी और इस हंगामे में कहीं ना कहीं जिंदगी अपने सबसे खूबसूरत लम्हे रकम कर रही थी। हॉल की रोशनी जरा मत्तम हुई, वो एक लम्हे के लिए जैसे पूरा माहौल थम सा गया। फिर आयत आहिस्ता आहिस्ता अंदर आई। पीला जोड़ा, हाथों में मेहंदी की गहरी रंगत और चेहरे पर हल्की सी झिझक, जैसे कोई ख्वाब हकीकत बनकर कदम रख रहा हो। इसके हर कदम में नरमी और वक़ार था और जैसे ही वो आगे बढ़ी सबकी नजरें एक लम्हे के लिए इस पर ठहर गईं। माशाल्लाह। कई आवाजें एक साथ गूंजी। हमजा ने इसे देखा और इस लम्हे जैसे बाकी सब कुछ धुंधला सा हो गया। न आवाजें, न हंसी, न ढोल की थाप, बस वो इसके सामने थी और वो बेख्तियार से देखता रह गया। ओए भाई, कंट्रोल। अली ने इसके कान में शरारती अंदाज में सरगोशी की। हमजा हल्का सा हंसा, मगर नसरीन फिर भी हट न सकी। ढोलकी की थाप तेज हो गई। आयत, अब तुम्हारी बारी। हिना और जहरा ने एक साथ इसे पकड़ लिया। नहीं, मैं नहीं, आयत ने हल्की सी झिझक के साथ कहा, मगर दोनों ने इसे बीच में खींच लिया। वो एक लम्हे को रुकी, फिर हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आई और आहिस्ता आहिस्ता वो थरकने लगी। इसके कदम नर्म थे, हरकत सादा, मगर हर अंदाज में एक मासूम सी खूबसूरती थी। तालियां गूंजने लगी, हंसी बढ़ गई और महफिल में एक नया रंग भर गया। हमजा एक तरफ खड़ा था, इसकी नजरें बस आयत पर थीं। वो इसे ऐसे देख रहा था जैसे इसकी हर हरकत, हर मुस्कुराहट अपने दिल में महफूज कर रहा हो, जैसे वक्त को वहीं रोक लेना चाहता हो। रोशनी, मौसीकी और हंसी के इस हजूम में एक कहानी खामोशी से लिखी जा रही थी, आंखों से, एहसासों से और इन लम्हों से जो शायद कभी वापस ना आए। अब दुल्हा भी आएगा, किसी ने बुलंद आवाज में ऐलान किया। नहीं नहीं, हमजा ने फौरन हाथ उठाकर इनकार किया। आओ भई, अली ने हंसते हुए इसका बाजू पकड़ा और तकरीबन खींचते हुए इसे बीच में ले आया। सबकी हंसी गूंज उठी। एक लम्हा जैसे हमजा ने खुद को हालात के हवाले किया और फिर वो भी हंसते हुए ढोलकी की थाप पर थिरकने लगा। महफिल में शोर बढ़ गया, तालियां तेज हो गईं और खुशी जैसे अपने उरूज पर पहुंच गई। आयत ने इसे देखा और पहली बार वो खिलकर हंस दी। उसकी हंसी में झिझक नहीं थी, कोई पर्दा नहीं था, बस एक खालिस बेसाख्ता खुशी थी। कुछ देर बाद शोर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा, ढोल की थाप मद्धम हुई और लोग थिरक कर अपनी जगहों पर बैठने लगे। आयत सिर्फ एक तरफ बैठी थी, हल्की हल्की सांसें लेते हुए, जैसे अभी तक इस लम्हे की गर्मी इसके अंदर बाकी हो। थक गई हो? हमजा आहिस्ता से इसके पास आकर बैठ गया और इसने नरमी से पूछा। थोड़ी सी, आयत ने हल्का सा सर हिलाया। वर्थ इट था, हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? आयत ने हैरत से इसकी तरफ देखा। वो चंद लम्हे से देखता रह गया, फिर आहिस्ता से बोला, क्योंकि तुम इतनी हसीन लग रही हो। आयत खामोश हो गई, इसके लबों पर आहिस्ता से एक मुस्कुराहट उभरी, बगैर किसी शोर के, जैसे एक जुमले ने दिल के किसी खामोश हिस्से को छू लिया हो। महफिल के शोर और रोशनियों के जरा हटकर एक कोने में ज़यान खामोश खड़ा था। इसके इर्द गिर्द सब कुछ जिंदगी से भरपूर था, हंसी, तालियां, ढोल की थाप और खुशी की गूंज। मगर वो इन सब से अलग बस देख रहा था। इसकी नजरें बार बार आयत की तरफ उठती और फिर वो खुद ही नजरें चुका लेता, जैसे अपने दिल को समझा रहा हो कि ये सब इसके लिए नहीं है, ये इसका मकाम नहीं। महफिल अपने उरूज पर थी। आयत कभी जोहरा के साथ हंस रही थी, कभी हिना के साथ बातों में मसरूफ। इसके चेहरे पर वही बेफिक्री और मासूम खुशी थी जो हर देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी। ज़यान ने एक बार भी इसे देखा और इस बार इसकी नजरें चंद लम्हे ज्यादा ठहरी। फिर इसने गहरी सांस ली और नजरें हटा ली। बाहर से हल्की सी हवा का झोंका आया। दरवाजे के करीब रखे फूलों की कुछ पत्तियां जमीन पर आ गिरी। वो मंजर एक लम्हे के लिए जैसे वक्त को सुस्त कर गया। आयत की नजर भी बेख्तियार इसकी तरफ उठी।
ایک لمحے کو اس کے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی ابھری، جیسے کسی انکہی بات کا سایہ دل کو چھو کر گزرا ہو۔ مگر اگلے ہی لمحے ماہین کی خوشگوار آواز گونجی، گروپ ڈانس آؤ آؤ۔ زہرا نے آ کر آیت کا ہاتھ پکڑا، چلو جلدی، اور محفل پھر سے زندگی سے بھر گئی۔ آیت نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر مسکرا دی، اور اگلے ہی لمحے وہ پھر اسی ہنسی، شور اور خوشی کے بیچ کھو گئی۔ خاموشی سے دور کھڑا زیان صرف اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کے دل میں بھی کچھ تھا جو وہ خود سے بھی چھپا رہا تھا۔ مہندی کا فنکشن لیٹ ختم ہوا۔ رات کافی ہو چکی تھی، گھر کے باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر بادل آہستہ آہستہ جمع ہو رہے تھے۔ آیت چھت پر کھڑی تھی، بالکنی پر ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے، فون اس کے کان سے لگا ہوا تھا۔ اتنی دیر سے چپ کیوں ہو؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تھی بس ایسے ہی۔ دوسری طرف حمزہ کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ ایسے ہی نہیں ہوتا، آیت نے کہا۔ کچھ تو ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر حمزہ کی آواز آئی، اس بار تھوڑی مختلف، تھوڑی گہری، کبھی کبھی نہ۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ بہت جلدی ختم ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ آیت چونک گئی۔ پتہ نہیں۔ وہ ہلکا سا ہنسا، مگر وہ ہنسی ادھوری تھی۔ بس ایک عجیب سی فیلنگ ہے، جیسے وقت کم ہو۔ حمزہ، اس نے فوراً کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں۔ آج کل دل بہت بے چین رہتا ہے۔ ہوا تھوڑی تیز ہو گئی۔ آیت نے خود کو سنبھالا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور نہ ہی کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اگر ہو گیا تو؟ حمزہ نے فوراً کہا، نہیں ہوگا۔ اس بار اس کی آواز مضبوط تھی۔ میں ہوں نہ۔ ایک لمحے کے لیے دونوں خاموش ہو گئے۔ اگر کبھی، حمزہ نے آہستہ سے کہا، اگر کبھی میں نہ رہا تو؟ بس کرو، آیت نے فوراً روک دیا۔ یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ اس کی آواز میں پہلی بار گھبراہٹ تھی۔ سوری، شاید میں زیادہ ہی سوچ رہا ہوں۔ حمزہ نے گہری سانس لی۔ ہاں، واقعی زیادہ سوچ رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے بولی، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک رہے گا۔ آسمان پر بادل گہرے ہو چکے تھے، دور کہیں ہلکی سی گرج سنائی تھی۔ آیت نے ایک لمحے کے لیے اوپر دیکھا، دل میں ایک ہلکی سی بے چینی اب بھی باقی تھی۔ آیت، حمزہ نے نرمی سے کہا۔ ہاں، آیت فوراً بولی، کل ملتے ہیں۔ حمزہ نے کچھ سوچ کر کہا، انشاءاللہ۔ کال ختم ہوئی، مگر اس کی باتیں ہوا میں اب بھی باقی تھی۔ گھر کی چھت پر سب سے دور زیان فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ سگنل پرابلم کی وجہ سے فون سپیکر پر تھا۔ کیا تم پاکستان چھوڑ کر سچ میں جا رہے ہو؟ فہد کی آواز سنجیدہ تھی۔ زیان نے آنکھیں بند کر لی، چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہاں، اگر میں یہاں رہا تو شاید میں خود کو سنبھال نہیں پاؤں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ فواد نے فوراً کہا، تم نے اپنے بھائی کے لیے اپنی محبت قربان کی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں، مگر تم خود کو سزا کیوں دے رہے ہو؟ سزا نہیں، بچاؤ ہے۔ زیان کی آواز بھاری ہو گئی۔ کس سے؟ فواد نے فوراً پوچھا۔ خود سے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر دھیرے سے بولا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتا چلے کہ میں بھی آیت سے محبت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے حمزہ اور آیت کا رشتہ خراب ہو۔ میں چاہ کر بھی اسے محبت کرنے سے نہیں روک پا رہا۔ اسی وقت پیچھے کھڑا ایک سایہ ساکت رہ گیا۔ حمزہ وہ سب سن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی واضح ری ایکشن نہیں تھا، بس آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کے ساتھ خاموشی تھی۔ زیان نے فون بند کیا اور جیسے ہی پلٹا، اس کی نظر حمزہ پر پڑی۔ دونوں کی نظریں ملیں، ایک خاموش لمحہ جس میں ہزار باتیں تھی۔ تم کب آئے؟ زیان نے آہستہ سے پوچھا۔ ابھی، حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہی پرانی، مگر آج کچھ مختلف تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر کہنے لگا، ریلیکس، میں نے کچھ نہیں سنا۔ دوسری طرف آیت کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ دل بے وجہ بے چین تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے کہا۔ ہوا تیز تھی، بادل گرج رہے تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش کی بوندیں آہستہ آہستہ زمین کو بھگو رہی تھیں، مگر اس لمحے جو بوجھ فضا میں تھا وہ کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔
ज़ियान के लब हिले जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, मगर अल्फाज इसका साथ छोड़ गए। हमजा ने एक नज़र इसकी तरफ देखा। वो नज़र खामोश मगर सब कुछ कहती हुई। वो आगे बढ़ा, इसके कंधे पर हाथ रखा, हल्के से दबाया। तुम मेरे भाई हो, बस इतना। ना कोई वजाहत, ना कोई सवाल, और फिर वो पलट गया। वो बस यहाँ से जाना चाहता, सबसे दूर, किसी का सामना नहीं करना चाहता था, खास तौर पर ज़ियान का। वो इससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। इसके कदम मामूल से तेज थे, बेचैन, उलझे हुए, जैसे वो किसी से भाग रहा हो, या शायद खुद से, या इस गिल्ट से कि जाने अनजाने में मैंने ज़ियान का दिल दुखाया है। बारिश की बूंदें अब तेज होने लगी थीं। हमजा सीधा गाड़ी तक पहुंचा, तभी इसके मोबाइल पर बेल हुई। इसने कॉल उठाई। न जाने कौन था, बस चंद सेकंड कॉल हुई। हमजा ने अपना सर पकड़ा और इधर उधर देखा, फिर फौरन से गाड़ी का दरवाजा खोला, जल्दी से अंदर बैठ गया। एक लम्हा इसका हाथ इंगेशन पर रुका। दिल में एक अजीब सा एहसास उभरा, जैसे कुछ ठीक ना हो, जैसे खतरा बहुत करीब हो। उसे रुक जाना चाहिए। जब गाड़ी स्टार्ट की तो उसे गाड़ी में कुछ महसूस हुआ, लेकिन उसने हल्का सा सर झटका। नहीं, कुछ नहीं। वो बस अकेला रहना चाहता था, ज़ियान से दूर, इसकी आंखों से दूर, जिनका सामना नहीं कर सकता था। इंजन स्टार्ट हुआ, गाड़ी तेजी से सड़क पर आ गई। दूर खड़ा ज़ियान सब देख रहा था। उसे गलत होने का एहसास हुआ, कुछ ठीक नहीं है, उसके दिल ने धीरे से कहा। वो फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागा, दरवाजा खोला, गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से इसके पीछे निकल गया। बारिश अब तेज हो चुकी थी, सड़क फिसलन भरी, रात गहरी, हेडलाइट्स की रोशनी पानी में बिखर रही थी। आगे हमजा की गाड़ी गैर मामूली रफ्तार से जा रही थी। इतनी तेज गाड़ी लेकर क्यों जा रहा है? ज़ियान ने बेचैनी से कहा। इसने एक्सेलरेटर मज़ीद दबाया। हमजा आहिस्ता। वो जानता था हमजा इसे सुन नहीं सकता, फिर भी वो बोल रहा था। हमजा मोबाइल पर किसी को वॉइस मैसेज कर रहा था कि अचानक इसकी गाड़ी हल्की सी डगमगाई। या अल्लाह, बेख्तियार जबान से निकला। ज़ियान का दिल जैसे सीने में रुक गया। हमजा ने भी फौरन ब्रेक दबाया, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। इसने दोबारा पूरी ताकत से दबाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कम ऑन, ज़ियान की आवाज़ कांप गई। हमजा ने स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की, मगर गाड़ी फिसल रही थी। बारिश, रोशनी, धुंध, सब कुछ धुंधला गया। साइड पर ले जाओ हमजा, पीछे ज़ियान परेशानी से चीखा। इसके हाथ कांप रहे थे। प्लीज प्लीज। हमजा ने गाड़ी के ब्रेक दबाने की कोशिश ही कर रहा था कि एकदम सामने से तेज रोशनी के साथ एक जोरदार हॉर्न की आवाज आई। हमजा ने फिर ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। एक नाम इसके लबों पर आया, बहुत आहिस्ता से, आयत। और फिर एकदम से ये ट्रक सामने आया और टकरा, और लाइट्स कभी जलती बुझती वक्त जैसे रुक गया। ज़ियान का दिल थम गया। इसने फौरन ब्रेक लगाई, गाड़ी एक झटके से रुकी। वो बाहर निकला, बारिश अब तूफान बन चुकी थी। हमजा, वो चीखता, वो भागता हुआ गाड़ी की तरफ पहुंचा। मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। गाड़ी के शीशा टूटकर बिखरा हुआ, लाइट्स कभी जलती कभी बुझती रही थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़ियान के हाथ कांप रहे थे। ज़ियान कांपते हाथों के साथ दरवाज़ा खोलने लगा, तो गाड़ी का दरवाज़ा लॉक होने की वजह से वो नाकाम रहा। ज़ियान ने कांपते हाथों से सड़क की साइड से पत्थर उठाया और गाड़ी के दरवाजे वाली साइड के शीशे पर जोर जोर से मारने लगा। शीशा क्रैक होने की वजह से थोड़ी कोशिश के बाद आखिरकार शीशा टूट गया। ज़ियान ने जल्दी से गाड़ी अनलॉक करके गाड़ी का दरवाज़ा खोला। हमजा अंदर बेजान सा पड़ा था। सर से खून की लहर दौड़ रही थी, जिससे इसका चेहरा खून से रंग गया था। सांस बहुत हल्की थी, जैसे अभी बंद हो जाएगी। हमजा, आंखें खोलो, ज़ियान ने टूटी आवाज के साथ पुकारा। ज़ियान ने हमजा को सहारा देते अपने साथ लगाते हुए गाड़ी से बाहर निकाला। इसका सर अपनी गोद में लिया, सड़क पर बैठा उसे पुकार रहा था। हमजा, 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 आंखें खोलो। हमजा ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली।
دھندلی نظر اور سامنے زیان کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی. تم آ گئی؟ زیان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. میں یہاں ہوں، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا. آیت ٹوٹتی ہوئی آواز کے ساتھ حمزہ کے لب ہلے. زیان کا دل جیسے چکنا چور ہو گیا. زیان، آیت کا خیال رکھنا. کانپتی ہوئی آواز سے بس اتنا کہہ سکا. نہیں نہیں. زیان چیخنے والے انداز میں روتے ہوئے کہنے لگا. تم خود خیال رکھو گے، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا. حمزہ کی گرفت آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی. وعدہ کرو مجھ سے حمزہ، نے بمشکل کہا. زیان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا. وعدہ، بس آنکھیں بند مت کرو پلیز. اگر تمہیں کچھ ہو گیا میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا. مگر اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑ رہا تھا. حمزہ، حمزہ، وہ چلانے لگا، لیکن اس کی چیخیں بارش میں گم ہو گئیں اور زیان وہیں سڑک پر حمزہ کا بے جان ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بڑھ پڑا. یہ میری غلطی ہے. اس کے لب کانپ رہے تھے. بارش اس پر برستی رہی اور حمزہ بے جان سا اس کی گود میں تھا. حمزہ کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا جو بارش کے پانی میں مل گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گیا. وہ محبت کی جیت کے لیے نکلا تھا، مگر راستے نے اسے وہ ہار دے دی جو زندگی بھر کا ماتم بن گئی. آج زمین پر گرا ہوا جسم نہیں، ایک ادھورا خواب پڑا تھا جو یہ ماننے سے انکاری تھا کہ سب کچھ جیت کر بھی سب کچھ ہارا جا سکتا ہے. کچھ ہی دیر بعد پولیس وہاں آ گئی اور پھر حمزہ کو ہسپتال پہنچایا گیا. چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.